ویلکم بیک. اور ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ جن کا آپ نے پیکج دیکھا اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں ڈاکٹر فہیم؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. اور ڈاکٹر فہیم آج آپ ڈائبٹیز پہ بات کریں گے، کڈنی پہ بات کریں گے اور تھائرائڈ پہ بھی بات کریں گے. بالکل ایسا. سو تھائرائڈ ویسے ہے کیا؟ ہم تھائرائڈ کی بات کریں کہ ایک تھائرائڈ اگر ہم طب یونانی کے اعتبار سے پرانے وقتوں میں جب دیکھنا ہوتا تھا کہ بچہ یا بچی جوان ہو گئے یا نہیں، بالغ ہو گئے یا نہیں، تو یہ دیکھا جاتا تھا کہ یہ ایک ہڈی ہے، اس میں باقاعدہ ایک نوک نکل آتی ہے. اٹس مین کہ یہ تھائرائڈ ہی ہے. اور یہ تھائرائڈ کی اس ہڈی کی نوک نکلنے کے بعد فیصلہ کیا جاتا تھا کہ بچہ بالغ ہو گیا ہے. کیونکہ طب یونانی کے اندر اس طرح سے ادویات دی جاتی ہیں کہ دیکھا جاتا ہے کہ بچہ بالغ ہے یا نابالغ ہے. تو اچھا، ویسے یہ اب دونوں کی سب کے ادویات تو نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی ہے سب کی، مگر وہ ایک طبیب سمجھ لیتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے چیک کرتا ہے تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ جو اور طبیب یہ جو بچے نومولود پیدا ہوتے ہیں ان کا بھی تھائرائڈ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں میں آپ بات کو نہیں سمجھے. یہ صرف بتانے کا مقصد یہ کہ ایک نوک جب ابھار آ جاتا ہے تو اٹس مین کہ وہ بچہ بالغ ہو جاتا ہے. وہ تھائرائڈ کا یہ ایک حصہ ہوتا ہے کہ جو کہ پتہ چلتا ہے کہ بچہ بالغ ہو گیا یا نہیں. تھائرائڈ تو دیکھیں ہارمونل گلینڈ ہے جو کہ رسپانسبل ہے اور آپ کے جسم کے تمام ہارمونز کا سردار ہے اچھا. تھائرائڈ گلینڈ. اب اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ کی باڈی کے اندر تمام جتنے بھی فنکشنز ہیں، خاص طور پہ سیکشول فنکشنز، ہارمونل ڈس آرڈر جسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس کے ڈسٹربنس ہونے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سوری. جی. اب اس میں جب یہ سارے معاملات ہوتے ہیں تو جب تھائرائڈ گلینڈ کی بات ہو رہی ہوتی ہے اور جب ڈیزیز کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں سیکشول ڈس آرڈر کے اندر ڈسٹربنس ہو جاتی ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی. لیکن تھائرائڈ سے تو پورے باڈی کا فنکشن ہی ڈفرینٹ ہو بالکل. جاتا ہے. مطلب چلیں جو یہ جس طرح آپ نے کہا کہ زندگی کے باقی یہ معاملات ہیں، لیکن اس کے علاوہ بہت سے معاملات ہیں. لوگوں کو اس سے ریلیٹ کر کے تو کافی کچھ، ان کی گروتھ کے مسئلے ہو جاتے ہیں، ان کی پیلپٹیشنز ہو جاتی ہیں، ان کی ایج وائز بھی ہوتی رہتی ہیں چیزیں. کسی کا ویٹ بڑھ جاتا ہے، کسی کا ویٹ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کا تعلق صرف اس سے تو نہیں ہے، یہ تو نہیں آپ کی بالکل پوری ایسے ہی ہے. زندگی میں نے کو آپ کو جس متاثر طرح کی کرتا ہے. اپنی گفتگو میں بتایا کہ تھائرائڈ گلینڈ تمام آپ کے جتنے بھی ہم گلینڈز کے لیں، ہارمونل ڈس آرڈر کے لیں، ان سب کا سردار کے لیں ایک. اب اس کے اندر جب بھی یہ تھائرائڈ گلینڈ ڈسٹرب ہوگا، نہ صرف یہ، اگر خاتون ہیں تو ان کے جسم پہ غیر ضروری بال آنا شروع ہو جائیں گے، جسم کے اندر کالے دھبے پڑنا شروع ہو جائیں گے، یا تو بہت زیادہ 90% تھائرائڈ گلینڈ جب ڈسٹرب ہوتے ہیں 90% اوبیسٹی کی طرف پیشنٹ جائے گا. 10% پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بالکل سلم ہو جائیں گے. اسی طرح کینسر بھی یہ دیکھتا ہے، ایون کہ آپ کے شوگر بلڈ پریشر کی وجہ بھی تھائرائڈ گلینڈ بنتا ہے. اچھا، سو ہائپر اور ہائپو تھائرائڈ ہوتے ہیں اس میں؟ بالکل ایسا ہی ہے. ہائپو میں ڈیفینیٹلی یہ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کم کو کہتے ہیں اور ہائپر بڑھنے کو کہتے ہیں. ان دونوں چیزوں کے اندر، چاہے وہ یہ حوالے سے بات ہم کر رہے ہیں، شوگر کے حوالے سے، بلڈ پریشر کے حوالے سے، سمٹمز سیم ہوتے ہیں. کہ وہ جو سمٹمز نکل کر آ رہے ہوتے ہیں، جو انڈیکیشنز آ رہی ہوتی ہیں، وہ سیم آ رہی ہوتی ہیں. ہاں، لیکن میں نے سنا ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہائپر میں ویٹ لوز ہوتا ہے کافی اور ہائپو میں گین ہو جاتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. بعض اوقات یہ وہ سننے والی بات تو کچھ اور ہوتی ہے. اب وہ میں نے جس طرح بتایا آپ کو کہ سیم کنڈیشن ہوتی ہے، مگر 10% اس کے اندر ویٹ لوز ہوتا ہے. یہ تمام پیشنٹ میں ہے، مگر اس میں ہائپو میں بہت کم دیکھنے میں آتا ہے. کیونکہ ہائپو کی شکایات زیادہ ہوتی ہیں، تو ہم عموماً دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہر بندہ ویٹ گین کر رہا ہے. اچھا، تھائرائڈ